بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی ایک تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی جیسا روزدار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کے کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس رفتار اور فتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات، کاروبار، گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق اور مالک کا، رازق کا، اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلیوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے پس میں ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور پرانی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار تھی، اس پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے رستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہامتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کے پیاس سے کتے کو پانی پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیں، اگر ایک فاحش عورت ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر قرآن لے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم رستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔
मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम की रूह इबादत और जिक्र इलाही में पहना है। तिलावत कुरान और अल्लाह ताला का जिक्र, इसके हम्द सना और तस्बीहात अल्लाह ताला के जिक्र की सबसे आला सूरतें हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो अल्लाह के यहाँ खासी फजीलियत रखते हैं और इन्हीं में से एक वक्त असर का है। असर के वक्त इंसान पर सूरज अपनी मंजिल के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ रहा होता है। दुनिया की रौनकें थमने लगती हैं और फिजा में एक खास खामोशी छा जाती है। यही वो लम्हा है जब दिलों के दरवाजे जिक्र इलाही के लिए सबसे ज्यादा नरम हो जाते हैं। इस समात में अर्श के फैसले के वक्त जब कोई खलास नियत से ये तस्बीह पढ़ना शुरू करता है तो रहमत इलाही इसके दरवाजे इसके खुलने लगते हैं। इसकी हर मुसीबत, हर मुश्किल मिनटों में खत्म हो जाती है। इसके गिर्द फरिश्ते हसार कायम कर लेते हैं। वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और शैतान इसके करीब भी नहीं आ सकता। हदीस मुबारका में ये बात बार बार बयान की गई है कि अल्लाह का जिक्र और तस्बीहात से न सिर्फ बंदे का दिल मुनव्वर होता है बल्कि इसकी तमाम मुश्किलें और परेशानियां दूर हो जाती हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रों की मानित न बनाओ बल्कि इनमें कुरान की तिलावत, तस्बीहात और जिक्र व अज़कार किया करो, क्योंकि वो घर जिसमें ये अमल किए जाते हैं वहां अहले आसमान के लिए घर नूर की तरह चमकता है, जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे। असर के वक्त जब ये तस्बीह पढ़ी जाती है तो ये वक्त कबूलियत दुआ भी होता है। ये अर्श के फैसले का वक्त होता है। इस घड़ी में बंदा अल्लाह के करीब तर होता है। इसकी जुबान से निकलने वाला हर कलमा अल्लाह के हजूर खास मुकाम रखता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस बात की अमली सबूत है कि किस तरह तस्बीहात और जिक्र व अज़कार से ताल्लुक इंसान की जिंदगी को बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह का जिक्र और तस्बीहात को सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ा जाए। जब बंदा अल्लाह ताला की हम्द सना और इसके जिक्र व अज़कार करके अल्लाह को याद करता है तो इस पर खास अनायत नाजिल होती है। औलिया व सालिहीन भी हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र व अज़कार के लिए औकात मुकर्रर करते थे और इनमें असर का वक्त खास अहमियत रखता था, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जिसमें दिन का इख्तिताम और रात की रूहानी इब्तिदा एक दूसरे से मिलते हैं। ये अर्श पर फैसले का वक्त होता है। नमाज असर और असर के वक्त की अहमियत व फजीलत के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस पर बहुत से इरशादात फरमाए हैं जिनमें असर की नमाज की हिफाजत की ताकीद फरमाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ी इसके अमाल जाया हो गए। ये हदीस बताती है कि असर की नमाज ईमान और अमल की बुनियाद है। जो इस नमाज की पाबंदी करता है गोया वो अपने ईमान की हिफाजत करता है और जो इसे तर्क करता है वो अपने नेक आमाल से महरूम हो जाता है। असर की नमाज जन्नत की जमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाजों की पाबंदी करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यह हदीस वाज़ेह करती है कि असर की नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान अहद की वफा मानिद है। जो बंदा इन दोनों नमाजों फजर और असर की पाबंदी करता है इसके लिए जन्नत की बिशारत है। असर के वक्त दुआ की कबूलियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला इसे जरूर अता करता है। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घड़ी कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो असर के बाद का वक्त है। यह हदीस बताती है कि खसूसन जुमा के दिन असर के बाद दुआ की कबूलियत के खास लम्हात होते हैं। ये वक्त रूहानी तौर पर इतनी इंतहाई बाबरकत है, लिहाजा असर के बाद कुरान की तिलावत, जिक्र और दुआ का एहतमाम करना कबूलियत का सबब बनता है। असर की नमाज फरिश्तों के गवाह होने का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और वो फजर और असर के वक्त जमा होते हैं। फिर जो फरिश्ते तुम्हारे पास रात गुजारते हैं वो ऊपर जाते हैं और अल्लाह ताला इनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो अर्ज करते हैं, हमने इन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए पाया। असर का वक्त वो मुबारक लम्हा है जब फरिश्ते बंदे के अमाल अल्लाह के हजूर पेश करते हैं। जो शख्स इस वक्त इबादत, तिलावत या जिक्र में मशगूल होता है इसका हाल फरिश्ते अल्लाह के सामने बेहतरीन सूरत में पेश करते हैं। असर के बाद नेकियों की बरकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नेक अमल पर दिन के इख्तिताम में कायम रहता है अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इस असर का वक्त दिन के इख्तिताम का वक्त होता है, यानी दिन की मेहनतों, फैसलों और अमाल का निचोड़। बंदा इस वक्त जिक्र इलाही, तलावत या दुआ में मशगूल हो जाए तो गोया वो अपने दिन को खैर और बरकत के साथ मुकम्मल करता है। नमाज असर के वक्त में यानी अर्श के फैसले के वक्त में इस तस्बीह को पढ़ने से न सिर्फ घरेलू मसाइल हल होने लगते हैं बल्कि
روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں، کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو۔ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں اور آپ کے پاس تسبیحات کو دل سے سمجھیں گے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور و منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کی عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عرص کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جس سے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ، کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسا ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 ببرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانوں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا ہے، یہ نام اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سے راب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانوں کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت سورہ کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے، یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریخیوں سے نجات دی۔ جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقت اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی
اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور غموں کے دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عرش سر کے وقت تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، اے رب کریم، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی، ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ، ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت و رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے کرب میں راحت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔